میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہماری جو جولا میدان کی کانفرنس ہے، آپ دیکھتے ہیں ہر سال ایک خلل اور بعد میں آپ تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے کہ صدارت میں صدر محترم امیر محترم کا نام ہے لیکن صدارتی خطاب نہیں ہوتا ہے، یہ عوامی تبصرہ ہے۔ تو اس کو ہم لوگوں نے بیٹھ کر آفس میں باقاعدہ آپ سے مناقشہ کیا، گفتگو کیا کہ شیخ کچھ تھوڑی ہی دیر آپ خطاب کر لیا کیجئے، عوام کی بھی خواہش ہے، کانفرنس کا بھی تقاضا ہے، اور جس طرح دوسرے علماء سے مستفید ہوتے ہیں آپ سے یہ بھی جم غفیر مستفید ہو۔ میں بلا تمہید شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ چند ہی منٹ تشریف لائیے اور اپنے صدارتی کلمات سے نوازیے، باقی ٹائم انشاءاللہ مینیج ہو جائے گا۔ شیخ کو میں پورا یقین دلاتا ہوں، تشریف لائیے، وہ ہو جائے گا شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صراط مستقیم کانفرنس کے معزز خطبہ کرام، دیگر مہمانان خصوصی و اعزازی اور یہاں تشریف فرما اور ہمارے مدعو خصوصی جماعت کی بزرگ شخصیات، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، باتیں بہت اہم اور قیمتی چل رہی ہیں۔ اس بیچ میں میں آپ کے درمیان شیخ انصار زبیر حفظہ اللہ کی ایک طرح سے میرے اوپر انہوں نے ایک طرح سے زور ڈالا اور آگے بڑھ کر کے انہوں نے میرے نام کا اعلان کر دیا۔ میرے لیے 10 منٹ کا وقت تھا، یقیناً تھا، اور وہ ترتیب میں طے تھا، لیکن میری نظر تھی کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سے دکتورا کر چکے ایک فاضل نوجوان ہمارے بیچ میں موجود ہیں جو جماعت کی اور سلفیت کی آبرو پر کام کرتے ہیں، اور جہاں تک میں قریب سے جانتا ہوں کوئی جھول نہیں، ہماری سمجھ کا فرق ہو سکتا ہے، ہمارے تجربے کا، لیکن جیسے اور بہت سارے ہمارے فاضل کام کرتے ہیں سلفیت اور خالص اہل حدیثیت کی، اس صف میں صف اول کے سپاہی ہیں۔ میں تو آپ کے بیچ میں بولتا ہی رہتا ہوں، کب ہفتے میں 1 بار 2 بار میں بولتا نہیں، اور میری چاہت کے بغیر کچھ عزیز ہمارے جمعیت میں جڑے ہوئے کچھ میڈیا کے ہمارے بچے ہماری چاہت کے خلاف ہمارا خطاب نشر کرتے رہتے ہیں، آپ کے بیچ میں تو یہ بات آتی ہی رہتی ہے۔ تو میں نے خاموشی سے کہا کہ وہ 10 منٹ کیوں نہ ہم شیخ کلیم یوسف کو، دکتور کلیم یوسف کو، اپنی جماعت کے عزیز کو، نوجوان کو کیوں نہ دے دیں، اور مجھ سے بہتر وہ سلفیت پر بات کرنے والے ہیں، لیکن بہرکیف میں آپ کے بیچ میں آ گیا اور مجھے انہوں نے اپنے نظامت کے اختیار کو استعمال کیا۔ ایک بات یاد آ گئی، ہم لوگ قنوج کے ایک اجلاس میں تھے، بہت اہم اجلاس تھا، بہت اہم اجلاس تھا، علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت کا اجلاس تھا، اور اس میں انور صاحب جو انور بستوی رحمۃ اللہ علیہ اس اجلاس کے ناظم اسٹیج تھے، اور علماء تھے وہاں، مولانا شعیب جوناگڑھی حفظہ اللہ تھے، مولانا محمد مقیم فیضی رحمہ اللہ تھے، میں تھا۔ یہ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کا انتخاب تھا کہ ہمارے اگر
ذمہ داری میں اجلاس ہے تو ہم جسے چاہیں گے وہ خطیب رہے گا. یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے. جو لوگ میدان خطابت اور علم کے مطلب فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں وہ خطبہ کو طے کریں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا. لیکن ہم لوگ جمعیت کے نظام میں ایسی مصلحتوں کے بندھن میں اور بندشوں میں رہتے ہیں، ہاں کہ سننی پڑتی ہے، کمزوریاں بہت ہیں اور ماننا پڑتا ہے. یہ صورتحال ہے. علامہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کا تو آپ جانتے ہی اسٹینڈ کیسا ہوتا تھا. وہ کہتے تھے میری صدارت میں اگر جلسہ ہوگا تو میں جس کو چاہوں گا وہی خطیب ہوگا. اتفاق ایسا اس اسٹیج پر ایسا ہوا کہ انور بستوی رحمہ اللہ کی ندامت تھی اور انہوں نے کسی بچے کو نظم پڑھنے کے لیے کہا اور اس سے کچھ مطلب اس نظم میں کچھ خلل تھا عقیدے کا. تو رحمانی صاحب نے کہا مجھے مائک چاہیے، مجھے مائک چاہیے. جن لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض ساتھی وہاں ہیں، شیخ شعیب حفظ اللہ بھی تھے، تو کہا میں ناظم اسٹیج ہوں، آپ صدر ہیں، کم سے کم مجھے اسٹیج تو چلانے دیجئے. اب وہ ایسا ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں رحمانی صاحب کے ہاتھ میں مائک آیا تو کہیں بات لمبی نہ ہو جائے اور بڑی نہ ہو جائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اسٹیج چلاتا ہوں تو میرا تو اتنا اختیار ہے، رحمانی صاحب رہنے دیجئے، پروگرام ہم آگے بڑھا لیتے ہیں، آپ بعد میں اپنے خطاب میں کچھ تبصرہ کر دیجئے گا. تو بہر کہ بات یاد آ گئی شیخ انصار حفظ اللہ کی اس پر کی انہوں نے اپنی نظامت کے پاور کا استعمال کیا کہ میرے نام کا اعلان کر دیا اور مجھے آپ کی محبت، آپ کی چاہت، ہمارے یہ بڑے بڑے علماء جن کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں علم میں ایک انتظامی آدمی بن گیا. میں بھی ایک طالب علم تھا، طالب علم ہوں، لیکن انتظامی مسئلوں میں پڑھنے کے بعد میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتا ہوں اور پھر مجھ سے بہتر میرے مہمان، میرے علماء ہیں. میں کیسے یہ جرات کروں کہ جماعت کی ایک عظیم علمی شخصیت ہمارے بیچ میں موجود ہو، مولانا عبدالقیوم بستوی مدنی حفظہ اللہ جیسی شخصیت موجود ہو، شیخ ظفر الحسن مدنی جیسی شخصیت موجود ہو، اور اتنا لمبا تجربہ، اتنا گہرا تاثر جن سے ملتا ہو ہم کو اور آپ کو، اور میں اس کے بعد وقت کی اتنی تنگی میں آپ کے بیچ میں آ جاؤں. اس لیے میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، سمجھاتا رہتا ہوں، آپ اعتماد کرو، میں آپ کے بیچ میں بولنے سے کتراتا نہیں ہوں. میں آپ کے لیے زیادہ مفید جو سمجھتا ہوں وہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے. لوگ تو بولنے کے لیے مائک اور اسٹیج ہی ڈھونڈتے ہیں کہ کب ہمیں موقع مل جائے، کب زیادہ موقع مل جائے، کیسے زیادہ موقع ملے گا. میں بھی یہ چیز کر سکتا تھا لیکن مجھے یہ چیز میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ ہمارے عزیز فاضل ہے، جماعت کے سپاہی ہیں مسلک کے، میں ان کا وقت کچھ لے لوں، مجھے اچھا نہیں لگتا. اس لیے کہ میرا وقت تو ہے ہی ہے آپ سب کے لیے. بہرکیف اس موقع پر صرف اتنی بات کہنی ہے کہ صراط مستقیم ایک ہے، نجات کا راستہ ایک ہے، وہ توحید کا راستہ ہے، وہ سنت کا راستہ ہے، وہ صحابہ کا راستہ ہے جسے ہم راہ سلف کہتے ہیں. صحابہ کا راستہ، صحابہ کا منہج ہے، اور اس سلسلے میں بس ہمیں اتنا ہی سمجھنا ہے کہ یہ سنت کی راہ، توحید کی راہ ہے، صحابہ کی راہ ہے، یہی جنت کی راہ ہے. اور یہ بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. یہی ایک راہ ہے، یہی ایک راہ ہے. اور اس بیچ میں جتنے راستے ہیں یہ منزل تک پہنچانے والے نہیں ہیں. یہ دنیا کا بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں ہم پڑ جاتے ہیں، عوام پڑ جاتی ہے کہ سارے راستوں کی منزل تو ایک ہی ہے. سب کو پہنچانے والے جو راستے ہیں، سارے راستے منزل کو پہنچانے والے ہیں. یہ دنیا کا گورکھ دھندا ہے. دلیلوں کی روشنی میں آپ نے سنا کہ نبی کی مخالفت اور صحابہ کی مخالفت کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، صحیح منزل کا راستہ نہیں ہے. اس لیے صراط مستقیم اپنے مختلف ایک کانفرنس اپنے مختلف پہلوؤں پر بات کرتی ہے جس میں یہ کلیئر کیا جاتا ہے کہ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے اپنے نبی کے لیے، جس کو دے کر کے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے، اسی راستے کو صراط مستقیم کہا جائے گا، جس میں حکم ہے، جس میں ممانعت ہے، اور جس میں تفصیلات ہیں. وہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے. ہم سب کو اسے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ
दुआओं के साथ, फिक्रमंदी के साथ हमेशा उस रास्ते पर जमे रहने की अल्लाह ताला से तौफीक मांगते रहनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। और ये कोशिश जो है, ये सूबाई जमीयत अहले हदीस और जामे मस्जिद अहले हदीस मोमिन की पूरा की तरफ से, आप सबके ताउन से अल्लाह ताला हम सब की कोशिशों को कबूल फरमाए और ये कॉन्फ्रेंस और ये इज्तिमा हम सब के लिए जरिया बने, ये तोफैल बन जाए कि हम सिराते मुस्तकीम पर कारबंद रह सकें और रात दिन फिक्रमंद रह सकें, कि हम सिराते मुस्तकीम की फिक्रमंदी पर रह सकें। ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए जरिया बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। जब तक हम जिंदा रहें अल्लाह ताला तेरी फर्माबरदारी पर रहें, तेरे तकवा पर रहें, सिराते मुस्तकीम पर रहें, और जब भी मौत हो हमारी तो इसी पर हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व बारक फीकुम व नफ़ा बिकुम अल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ये थे अमीर मोहतरम शेख अब्दुल सलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो बहुत अरसे के बाद सदारती खिताब से नवाज रहे थे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।